إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بہت سارے مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا۔ محترم حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور دبے قدم چلا گیا، محض اس کے 10 دن باقی ہیں، اور یہ جو 10 دن باقی ہیں یہ بڑی اہمیت کے 10 دن ہیں میرے بھائی۔ ویسے تو پورا رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور مغفرتوں سے مزین فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس میں بے شمار اپنے بندوں پر رحمتیں نازل فرمائے، لیکن خاص طور سے آخری عشرہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو عبادت کے لیے یکسو ہو جایا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور حدیث کہ وہ بیان فرماتی ہے، اذا دخل العشر، کہتی ہے کہ جب آخری عشرہ رمضان المبارک کا داخل ہوتا، شد میزرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے۔ کمر کسنا ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کمر کسنے کا یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے، ہم اور آپ بھی اس کو بولتے ہیں، عربی زبان میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کمر کسنا یعنی کسی کام کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جاتا، پوری مکمل تیاری کر لینا۔ کہتی ہیں شد میزرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے
جس کام کے لیے آپ ارادہ فرما رہے ہیں اس کام کے لیے اپنے آپ کو ایک دم یکسو کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں ان سے سب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنارہ کش ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دولت ہو یا اسی طرح کی دنیاوی کوئی کام ہو، بیوی بچے ہوں، ساری چیزوں سے کٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دے۔ احیا لیلہ، راتوں کو زندہ کرتے، یعنی ان راتوں میں جاگ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ وہ ایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتلایا آخری عشرے کے متعلق۔ یہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہے۔ میرے بھائی، ایک بندہ، تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک بندہ جو سال کے 11 مہینے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سے جو ہے دور ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کی وجہ سے، کمائی کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، اور دوسرے دنیاوی کاموں کی وجہ سے وہ دور ہو گیا۔ اب وہ ان 10 دنوں کو اپنے لیے، اپنے رب کے لیے خاص کر رہا ہے، عبادت کے لیے خاص کر رہا ہے کہ میں ان عبادت کے دنوں میں صرف اللہ رب العزت سے ہی لو لگاؤں گا، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا میرا کام نہیں ہوگا، میں تجارت نہیں دیکھوں گا، میں اور جو دوسرے کام ہیں وہ کام نہیں کروں گا، میں اپنے رشتہ داروں کے احوال کو نہیں جانوں گا، ان کی عیادت کرنے کے لیے بھی نہیں جاؤں گا، نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں ہوں گا، صرف اور صرف میرا ایک ہی مقصد ہوگا، اللہ کی عبادت۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ایسے بندے سے کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ کوئی ماں باپ اگر ان کی کوئی اولاد ان سے ناراض ہو جائے اور وہ ایک زمانے کے بعد ان کی طرف رجوع کرے اور کہے کہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، معافی تلافی کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، ماں باپ کتنے زیادہ خوش ہوں گے میرے لیے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسے بندے سے اللہ رب العزت بھی بے پناہ خوش ہوتا ہے، بے انتہا اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی اپنے ساز و سامان کو تیار کر کے اونٹنی پر سوار ہو کر کے جا رہا ہے، کاروبار کے ارادے سے یا کسی اور مقصد سے وہ جا رہا ہے، بیابان میں وہ جا رہا ہے، کوئی سواری نہیں ہے نہ کوئی اور اس کا ساتھی ہے، بس وہی ایک سواری ہے جس پر وہ سوار ہے، اور وہی اس کے اوپر سامان ہے کھانے پینے کا، اس کے علاوہ کوئی سامان بھی نہیں۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے، بیابان جنگل ہے، کوئی آدم نہ آدمزاد، نہ کھانے پینے کے لیے پھل اور نہ ہی کوئی دوسری چیزیں، نہ پانی ہے نہ کچھ اور دوسری اسباب دنیا، صرف وہی اونٹ ہے اور اونٹ پر اس کا ساز و سامان رکھا ہوا ہے۔ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، لیٹنے کے بعد اس کی نیند آ گئی، اس کو اونگ آ گئی، سو کر کے جب بیدار ہوا کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگائیں آپ، جن حضرات کے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی اور بڑا انہیں گھاٹا لگ جاتا ہے، کسی دنیاوی معاملے میں کوئی اور بڑی چوٹ انہیں لگ جاتی ہے، وہ اندازہ لگائیں اور سوچیں اس آدمی کے جگہ میں اپنے آپ کو رکھ کر کے کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن اس آدمی کے ساتھ ایسے حالات
کہ ایک اونٹنی جو سواری کا کام کرنے والی تھی وہ اونٹنی غائب، اور ساز و سامان جو زیادہ راہ رکھا تھا، کھانے پینے کا سامان رکھا تھا، وہ سامان بھی غائب۔ اس جنگل سے وہ نکل نہیں سکتا، کوئی مدد کو اس کی آ نہیں سکتا، کھانے پینے کے لیے کوئی دوسرا سامان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں کتنا زیادہ پریشان ہوا تھا۔ ایسے پریشان ہوتے کتنے لوگ خودکشیاں کر لیتے۔ سوچو، پڑھا ہوگا آپ نے اخبارات میں کہ فلاں جگہ کسانوں نے خودکشیاں کر لی، نقصان ہو گیا انہیں۔ ایسے حالت اس آدمی کی ہو گئی ہے میرے بھائی، ادھر جاتا ہے شمال میں، جنوب میں، پورب پچھم، آگے پیچھے ہر طرف تلاش کرتا ہے، اونٹنی مل جائے، اس کی اونٹنی مل جائے، لیکن اونٹنی نہ ملنا تھی نہ ملی۔ تھک ہار کر کے وہی درخت کے سائے میں آ کر کے لیٹ جا رہا ہے کہ ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرنے سے کیا فائدہ، آخر مرنا ہے تو ایک جگہ پڑھ کر کے ہی مر جاؤ۔ مایوس ہو کر کے، بالکل مایوس ہو کر کے وہ آدمی جو ہے اس جگہ لیٹ جاتا ہے۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے میرے بھائیوں، کتنا خوش ہوگا ہم اور آپ اندازہ لگائیں۔ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتا ہے یا ربی انت عبدی وانا ربک تحت بشدت الفرح، کہتا ہے اے میرے رب تو میرا غلام ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی وجہ سے غلطی کر جاتا ہے۔ کہنا کیا چاہیے اس کو؟ کہنا کیا چاہیے؟ کہنا یہ چاہیے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن یہ کہتا ہے اے میرے رب تو میرا غلام ہے، میں تیرا رب۔ الفاظ بدل دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم انی تبت الیک، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت اس بندے سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آخری جو 10 دن ہمیں ملے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہمیں یہ دن، ان دنوں میں ہمیں اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ یہی ہے اعتکاف کا معنی اور مفہوم، کہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے بندہ دنیا داری کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے۔ اب اسے کوئی مقصد نہیں ہے، گھر میں کیا بنا ہے اسے کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان بیوی بچوں کے لیے ہے یا نہیں ہے اسے کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے اس سے کوئی سروکار اسے نہیں ہے، گھاٹا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی طرف رجوع کیے ہوئے ہے۔ اب صرف اللہ رب العزت اس کے دھیان میں ہے، اللہ رب العزت اس کا مطمع نظر ہے، صرف اور مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ اللہ رب العزت ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ ان 10 دنوں میں میرے بھائیوں، یہ ہے اعتکاف کا مقصد اور یہ ہے اعتکاف کا معنی اور مفہوم۔ آج ہم نے اعتکاف کے معنی اور مفہوم کو میرے بھائیوں بدل دیا۔ ہمارا کیا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ایک فارملٹی کے طور پر مسجد کا ایک کونا یہ پکڑ لیا، دوسرا وہ ادھر، تیسرا اس نے، چوتھا اس نے، موبائل کان پہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی بڑے صاحبزادے سے بات ہو رہی ہے، ارے عبداللہ، ارے فلاں، کاروبار صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، میرے یہاں آنے سے کوئی نقصان تو، گھاٹا تو نہیں ہو رہا ہے، کھانے میں کیا بنایا ہے آج، ارے کوئی اچھی چیز بنا کر کے بھیجو،
یہ اور فلاں بریانی بھیجو کہ فلاں بھیجو فلاں بھیجو، یہ ہمارے کان پر موبائل لگا ہوا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے دنیاوی باتیں ہم کر رہے ہیں، گھر والوں سے باتیں کر رہے ہیں، تجارت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، عورت اور بیوی سے بھی، بچوں سے بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ اعتکاف ہم نے فارملٹی میرے بھائیوں بنا رکھی، یہ اعتکاف کا مطلب نہیں ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی اب ہمارا سب کچھ ہے، وہی ہمارے دھیان میں ہے، وہی ہماری نظروں میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہیں۔ اب بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت مریض سے بھی منع فرما دیا۔ اعتکاف کرنے والا مریض کی عادت نہیں کر سکتا ہے، جنازے میں نہیں جا سکتا ہے، اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نے کیا ہے، اعتکاف کو ایک فارملٹی کے طور پر بنایا ہوا ہے کہ ہم اعتکاف تو بیٹھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے، ساتھ میں ہمارے کاروبار بھی مسجد سے ہی چل رہے ہیں، جبکہ مسجد میں کاروبار کی باتیں کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بددعا دی ایسے آدمی کو جو ہو مسجد میں کاروبار کر رہا ہو، لیکن ہم اعتکاف کے نام پر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں میرے بھائی۔ تو اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 10 دنوں کے اندر، آخری دنوں کے اندر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آئے آپ تو دیکھا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ عورتوں نے مسجد کے اندر خیمے لگا رکھے چھوٹے چھوٹے، کہ یہ کیا ہے؟ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اعتکاف کرنے کے ارادے سے عورتوں نے خیمے لگائے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس مرتبہ آپ اعتکاف کرو، اور آپ نے اس سال اعتکاف نہیں کیا، بلکہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ تو یہ اعتکاف کا معنی اور مفہوم میرے بھائیوں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت اعتکاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے والا۔ ظاہر سی بات ہے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اور تمام دنیاوی چیزوں سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ رب العزت اس کا مطمئن نظر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اعتکاف کے مسائل کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے یہ مسائل بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتلاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور سے معمول یہ کہ جب 20واں رمضان ہوتا تو عصر کے بعد ہی سے خیمے وغیرہ لگا کر کے مسجد میں تیاری کرنے لگتے، اور مغرب کے بعد مسجد میں جب داخل ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عبادت پوری رات کرتے، اور فجر کی نماز کے بعد اس اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ جائے کرتے، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ہوتا۔ اعتکاف کی فضائل میں بہت ساری باتیں لوگوں نے جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف کرے گا تو اسے 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح کی اور بھی کئی باتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی۔ لیکن میرے بھائیوں، فضیلت میں اعتکاف کی کوئی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں۔ احکام ہے اعتکاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اس کے احکام بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعتکاف کرنے والوں کی تعریف کی، ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی قرآن میں اعتکاف کرنے والوں کے تعلق سے، لیکن مزید اور کوئی فضیلت اعتکاف کی ثابت نہیں ہے جو ہم لوگوں نے بنا رکھی۔ بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ ہے مشہور کہ 2 حج 2 عمروں کا ثواب ملے گا، یہ ملے گا کہ وہ ملے گا، تو کوئی بھی ایسی روایت ثابت نہیں۔ میرے بھائیوں، اعتکاف کی اہمیت اس بنیاد پر بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ آخری عشرہ، اس آخری عشرے کے اندر ایک ایسی رات اللہ رب العزت نے رکھی ہے
جس کی عبادت جو رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 2 جگہ پر اس رات کا تذکرہ فرمایا، ایک تو سورۃ القدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ وما ادراک لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، کیا خبر آپ کو؟ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سورۃ القدر پوری کی پوری اللہ رب العزت نے اسی لیلۃ القدر کی فضیلت میں بیان فرمایا۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا تذکرہ فرمایا سورہ دخان کے اندر، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس واضح کتاب کی قسم، ہم نے مبارک رات میں اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، یقیناً ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ تو یہ لیلہ مبارکہ جو سورہ دخان میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، یہ بھی یہی لیلۃ القدر ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے 4 نام ہیں، 2 یہ قرآن مجید میں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ، یہ سورہ دخان کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ ایک ہے لیلۃ السک، رجسٹر والی رات، اس میں احکام اللہ رب العزت سالانہ جو احکام ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، لکھت پڑھت ہوتی ہے جو قرآن کی آیات سے ثابت ہے، اس لیے اس کو لیلۃ السک بھی کہا جاتا ہے، رجسٹر والی رات۔ اور ایک اور نام لیلۃ البراءۃ، برات والی رات، اس رات میں اللہ رب العزت بندوں کو آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزادی والی رات۔ تو اس طرح سے اس رات کے 4 نام، لیلہ مبارکہ، لیلۃ القدر، لیلۃ الصدق اور لیلۃ البراء، یہ مختلف نام ہیں لیکن رات ایک ہی ہے اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ میرے بھائیوں، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کی تلاش میں آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اسی رات میں جو ہے عبادت کے لیے ابھارتے، اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے ابھارا کرتے۔ یہ رات کب آتی ہے اور اس رات کا کیا وقت ہے، اس کے تعلق سے علماء کے درمیان میں کافی اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریباً 40 اقوال اس تعلق سے بیان فرمائے، لیکن ان میں سب سے بہتر قول جو ہے وہ یہ کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ اس رات کو، لیلۃ القدر کو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو اور اس میں عبادت کرو۔ تو میرے بھائیوں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں خاص طور سے ہمیں اس کی بھی تلاش کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت اور یہ ایک رات برابر ہے میرے پاس۔ لہذا ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت، اور اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت بیان فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے، لہذا تو مجھ سے، میرے خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرما لے۔
میرے بھائیوں، یہ درگزر، معافی، تلافی اور توبہ اور استغفار یہ خاص طور سے رمضان المبارک سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیلۃ القدر کے اندر بھی معافی اور تلافی کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے خاص طور سے دعا کی جو آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ کہاں ملے گی آپ کو؟ یہ قرآن مجید کی ان آیتوں کے درمیان میں ہے جہاں روزے کے مسائل اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پہلے بھی روزوں کا تذکرہ، بعد میں بھی روزوں کا تذکرہ، درمیان میں یہ آیت کریمہ کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں نبی کہ میں کہاں ہوں، تو ان سے کہیے کہ میں ان کے قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ کوئی پکارنے والا پکارے تو صحیح، مجھ پر ایمان تو لے کر کے آئے۔ تو خاص عبادت جو اس آخری عشرے میں ہے وہ توبہ اور استغفار ہے میرے بھائی۔ ویسے تو پورا مہینہ توبہ اور استغفار کا ہے، لیکن خاص طور سے توبہ اور استغفار اس آخری عشرے میں بھی میرے بھائیوں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، یہ توبہ اور استغفار نہ کرا سکے جو آدمی، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، حضرت جبریل علیہ السلام نے بددعا دی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور چلا جائے، آدمی اپنی مغفرت نہ کرا سکے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ فرشتے بددعائیں کر رہے ہیں ایسے آدمی کے لیے جو رمضان المبارک میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے میرے بھائی۔ لہذا یہ آخری عشرہ ہمیں ملا ہوا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اللہ نے ہمیں نوازا ہے دولت سے، مال سے، اولاد سے، ساری آشائشیں ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں، اور شکریہ ادا کیسے کریں گے میرے بھائیوں؟ عبادت کر کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبادت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی عبادت کہ پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، خاتم النبیین آپ کو بنایا ہے، سید ولد آدم ہیں آپ، تمام انسانوں کے سردار ہیں آپ، اتنا بڑا مقام و مرتبہ، پھر بھی آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں، پیروں میں ورما جا رہا ہے، تھوڑا عبادت کم کر لیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ آپ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے عائشہ، تمہاری بات، مجھے زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں، ایسے ہی کہا آپ نے؟ نہیں میرے بھائی، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا یا عائشہ فلا اکون عبدا شکورا، کہ اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں، جو مقام و مرتبہ مجھے عطا فرمایا ہے، مجھے بخش دیا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا ہے، ہم اپنے اوپر بھی سوچیں کہ اللہ نے ہمیں مال، دولت، عزت، شہرت، اولاد سب کچھ عطا فرمائی ہے، کھانے پینے کے لیے ساری چیزیں ہمیں مہیا ہیں، اللہ نے دی ہے، یہ کوئی آدمی اپنے پاس سے نہیں لایا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ سے نہیں کما سکتا ہے، اتنا ہی ملے گا اسے جتنا اللہ رب العزت نے لکھ دیا، اس سے زیادہ اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ تو کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرنے کی ضرورت ہے؟
ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. یہ آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، عبادت کر کے، اعتکاف کر کے، اور لیلۃ القدر میں جا کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم دعا مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، ایمان پر قائم و دائم رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.